بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حلقہ ثالث کا سبق نمبر 27 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت والصحیح ما علیہ المشہور سے لے کر طبعیت الدلالت الالتزامیت لدلالت المطابقیت تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی گزشتہ درس سے جو بحث چل رہی تھی اسی کا تسلسل ہے، اس کا بقایا حصہ ہے، جس میں یہ بیان کیا جائے گا نمبر 1، صحیح نظریہ شہید صدر کی نظر مشہور کا نظریہ ہے، یعنی وہیں پہ ایک محقق نائینی کا نظریہ تھا، پھر آیت اللہ خوئی نے ان کے نظریے کو رد کر کے اپنا نظریہ بیان کیا، پھر اس کے بعد میں آج شہید صدر فرماتے ہیں کہ جو قابل قبول نظریہ ہے میری نظر میں وہ مشہور کا نظریہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نظریے میں مشہور کے نظریے کی وضاحت کچھ کریں گے اور محقق نائینی کے نظریے کے بارے میں کچھ وضاحت دیں گے کہ وہ نظریہ بھی درست نہیں ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَصَحِّحُ مَا عَلَيْهَ الْمَشْهُورُ، جو بحث چل رہی تھی اس مقام میں صحیح نظریہ وہی ہے جس پر مشہور قائم ہے، جس پر مشہور کھڑا ہے، وہ نظریہ۔ اب اس نظریے کی وضاحت میں نے بیانیہ، وہ نظریہ یہ ہے کہ من ان دلیل الحجیت فی باب الامارات یقتضی حجیت الامارات فی مدلولاتہ الالتزامیت ایضاً، کہ اگر کسی دلیل کی حجیت ہے باب امارات میں تو وہ دلیل تقاضا کرتی ہے کہ امارہ اس کے مدلول التزامی کے اندر بھی حجیت ہے، یعنی اس کے مثبتات بھی حجیت رکھتے ہیں۔ اگر باب امارہ میں کسی بھی دلیل کی حجیت یعنی دلیل مدلول مطابقی حجت ہے تو اس کا لازمہ تقاضا یہ ہے کہ اس کا مدلول التزامی بھی حجت ہے، جس طریقے سے گزشتہ درس میں بیان ہوا۔ دیکھیے، مدلول مطابقی یعنی حیات زید، مدلول التزامی یعنی داڑھی کا اگانا، اور آقا کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ اگر اس کے باپ نے منت مانی تھی تو اس کا منت کا نافذ العمل ہو جانا وغیرہ۔ ولیکن لیس ذالک علی اساس ما ذکرہ المحقق النائینی من تفسیر، لیکن یہ بات کہ مدلول التزامی بھی اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں، یعنی باب امارات کے اندر، یعنی تفصیل کے قائل نہیں ہیں مشہور، جبکہ محقق نائینی تفسیر کے قائل تھے، فرق کے قائل تھے۔ مشہور فرما رہے ہیں کہ امارات کے اندر اگر دلیل حجیت رکھتی ہے مدلول مطابقی کے لحاظ سے تو وہی تقاضا کرتی ہے کہ مدلول التزامی کے اندر بھی وہ دلیل وہ امارہ حجیت رکھتا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے اس نظریے کی بنا پہ جس کو محقق نائینی نے ذکر کیا اپنے تفسیر کے طور پر کہ وقت فسر المحقق النائینی ذالک، جس کی تفسیر کا بنیاد وہی اس کا مبنا تھا، یہ مسئلہ کے طریقیت تھا امارات کے اندر، کہ امارات طریق الی الواقع ہیں، واقع تک پہنچانے والے ہیں، واقع کو کشف کرنے والے ہیں۔ فإنه فسر ذالک، محقق نائینی نے اس کی تفسیر کی ہے دلیل حجت کی بنحو اس طرح سے کہ یتناسب مع مبنا ہو، کہ وہ تفسیر اس کے مبنا کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ وہ مبنا اس کا کیا تھا؟ وہی مسئلہ کے طریقیت۔ وہ کس چیز میں؟ فی تمییز بین الامارات والاصول ہے، کہ اس نے فرق پیدا کیا ہے، فرق رکھا ہے
امارات کے باب میں اور اصول کے باب میں جو گزشتہ میں بیان ہو گیا، وقت مر بنا سابقاً، اور گزشتہ درس میں بیان ہو چکے، ہم نے بیان کیا ہے کہ انہ قدس اللہ روحہ یمیز بین الامارات والاصول، کہ محقق نائنی رحمت اللہ علیہ نے جدائی کی، تمیز دی امارات اور اصول کے درمیان میں، بنوع کس طرح سے تمیز، یمیز بنوع المجعول والمنشأ فی ادلت حجیتہا، مجعول کے یعنی جس کو جعل کیا جا رہا ہے، جس کو انشاء کیا جا رہا ہے، اس کی نوع کے، یعنی یہ دیکھا جائے گا وہیں پہ کہ نوع کون سی ہے، اس کو نوع کو قرار دیا ہے ادلہ حجیت میں، حجیت امارات و اصول میں، بس اب دونوں کی وضاحت، ضابط الامارت عندہ، امارہ کا قاعدہ عندہ محقق نائنی کے نزدیک یہ ہے کہ کون مفاد دلیل حجیتہا جعل طریقیت والعملیت، کہ وہ دلیل کی حجیت کے مفہوم کو قرار دے رہا ہے طریق الی الواقع، کشف واقع قرار دے رہا ہے، یہ ہے اس کے پاس اس کا مفاد و معیار امارے کا، جبکہ بضابط الاصل، اصل عملی کا اس کے بعد قاعدہ یہ کہ کون دلیلی خالن ہذا المفاد، کہ اس کے اندر کشف واقع طریق الی الواقع کا قاعدہ نہیں پایا جاتا، جب ایسے ہے تو اعلی هذا الاساس، اس بنیاد پہ اراد ان یفسر حجیت مثبتات الامارت بالنفس نقطۃ التي تمیزها عنده عن الاصول، محقق نائنی ارادہ رکھتے ہیں کہ تفسیر کریں مثبتات امارہ کی حجیت کو، مثبتات وہی لوازمات عقلی و عادی و عرفی، امارہ کی مثبتات کی حجیت کی تفسیر کرے خود اسی نقطے کے ذریعے سے جو محقق نائنی کے نزدیک جو نقطہ سبب بن رہا ہے کہ امارات کو جدا کرے اصول سے، وہ کیا تھا؟ طریقیت، یعنی اے نقطہ تو جعل طریقیت، یعنی طریقیت قرار دینے والا نقطہ، کہ امارات کے اندر طریقیت ہے، اصول کے اندر طریقیت نہیں ہے، امارات طریق الی الواقع ہیں جبکہ اصول طریق علی الواقع نہیں ہے، بلکہ اصول کے اندر کیا ہے، چونکہ مکلف مقام حیرت و شک میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس مقام حیرت سے نکالنے کے لیے اصول جعل کیے جاتے ہیں، معننا عرفنا صاحب کے اندر ہے کہ ہم جان کر آئے ہیں گزشتہ میں کہ ان ھذا لیس هو جوہر الفرق بین الامارات والاصول، کہ یہ بنیادی ذاتی جوہری ماہوی فرق نہیں امارات اصول کے درمیان میں، کہ امارہ کے اندر طریقیت ہے، اس کے اندر یہ ذاتی فرق نہیں، وانما هو فرق فی مقام الصیاغت والانشاء، ہاں یہ فرق ہے مقام انشاء میں، جب دونوں کو مقام جعل میں ان کے درمیان فرق ہے کہ امارہ کی جعل طریقیت ہے، جب اصول کی جعل طریقیت نہیں ہے، بلکہ مکلف کو مقام حیرت کے سے نکالنے کے لیے اس کو جعل کیا جاتا ہے، وَيَكُونُ تَعْبِيرًا عَنْ فَرْقٍ جَوْهَرٍ عَامَكَ، بلکہ یہ فرق جو یہ تعبیر مقام سیاغت انشاء والی تعبیر، یہ تعبیر ہے، بیان ہے عمیق فرق جوہری و ماہوی سے، وہ کیا ہے، وہ ان جعل الحکم ظاہری علی طبق الامارت، کہ حکم ظاہری کو جعل کرنا امارے کے مطابق ہے بملاک الاہمیت الناشئۃ من قوت الاحتمال، اس احتمال پہ غور فرمائیے گا طلاب کرام عزیز، کہ امارے کے مطابق جو حکم ظاہری جعل کیا جا رہا ہے وہ اس لیے جعل کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اہمیت یعنی اہم ہونے کا ملاک موجود ہے۔ اچھا، اہم ہونے کا ملاک کہاں پہ موجود ہے؟ قوت احتمال قوی ہونے سے یہ ملاک یہ اہمیت پائی جاتی ہے، یعنی یہ پایا جاتا ہے کہ اس مقام میں، اس امارے کے مقام میں جعل حکم ظاہری میں اگر جعل حکم ظاہری نہیں ہوگا تو مکلف مفسدے کے اندر، حرمت کے اندر جا کے پڑے گا، لہذا حرمت سے بچانے کے لیے اس کے لیے امارہ کے مطابق حکم ظاہری جعل کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ جعل الحکم ظاہری علی طبق الاصل، لیکن وہ حکم ظاہری جو اصل کے مطابق جعل کیا جا رہا ہے بے ملاک الاہمیت الناشئۃ من قوت المحتمل،
یعنی متعلق حکم محتمل کے لحاظ، یعنی وہ پہلے والا حکم ظاہری امارہ کو وہ احتمال کے لحاظ سے تھا، یعنی احتمال کو دیکھا جا رہا تھا کہ احتمال اہمیت رکھتا ہے اس لیے، اور اس میں محتمل کے لحاظ سے یعنی جس کے بارے میں احتمال ہے اس چیز کو دیکھ کے وہ چیز مہم ہے بس۔ فَكُلَّمَا جَعَلَ الشَّارِعُ شَيْئًا حُجَّةً بِمِلَاكِ الْأَهْمِيَّةِ النَّاشِئَةِ مِنْ قُوَّةِ الْاحْتِمَالِ كَانَ أَمَارَةً، بس جب بھی شارع کسی بھی چیز کو حجت قرار دیتا ہے اہمیت کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ اہمیت کا معیار جو احتمال سے پیدا ہوتا ہے، یعنی احتمال قوی ہے، اس لیے وہاں پہ اہمیت کو مد نظر اہم ہونے کو مد نظر کے مہم کو ترک کر دیا جا رہا ہے، تو یہ ہو جائے گا کان امارتن، یہ جعل شارع ہو جائے گا امارہ، سواء کان جعل حجت لسان انه علم او لسان الامر بالجری علی وفقہ، چاہے ادھر اس مقام میں شارع کی جعل حجت ہو اس زبان سے کہ یہ علم ہے اس لیے اس کو جعل کیا جا رہا ہے، یعنی کشف واقع کر رہا ہے، یا اصل یا یوں ہے کہ اس کے مطابق چلنا ہے، اس کے اندر کاشفیت نہیں ہے۔ وَإِذَا اتَّضَحَتِ النُّقْطَةُ الْحَقِيقِيَّةُ الَّتِي تُمَيِّزُ الْأَمَارَةَ، کہ معاف کیجیے گا تُمَيِّزُ الْأَمَارَةَ، جب واضح ہو جاتا ہے وہ نقطہ، وہ رمزی بات جو حقیقی ہے، جو اصول کو جدا کرتی ہے امارہ سے، یا اگر آپ پڑھیں گے تُمَيِّزُ الْأَمَارَةُ کہ بلکہ پڑھنا ہی پڑے گا تُمَيِّزُ الْأَمَارَةَ، تو امکننا اذا کا جواب تو ہمارے ممکن ہو جاتا ہے کہ نستنتجا، ہم نتیجہ نکالیں کہ ان مثبتاتها و مدلولاتها الالتزامیت، کہ امارے کے مدلول التزامی جو کہ مثبتات ہیں یہ حجت علی القاعدہ، قاعدے کے مطابق یہ حجت ہیں۔ کیوں؟ لأن ملاک الحجیت فیہا حیثیت الکشف تکوینی، چونکہ اس کے اندر اس قاعدے کے اندر حجیت کا معیار ملاک خود کشف کی حیثیت ہے کہ یہ کشف واقع کر رہا ہے، کشف تکوینی کر رہا ہے، پھر امارت اس امارے میں ہو رہا ہے کشف تکوینی، الموجبت وہ امارہ جو سبب بنتا ہے کہ لتعین الاہمیت ہے کہ اہم ہونے کو معین کرے وفق اللہ اس امارے کے مطابق، چونکہ اس میں کاشفیت ہے، وہذه الحیثیت، اور یہی حیثیت کا کاشفیت اس کی نسبت ہے المدلول الالتزامی الى المدلول المطابقی والمدالیل الالتزامی نسبت واحد، یہ حیثیت کشفی و اہمیتی اس کی نسبت مدلول التزامی اور مدلول مطابقی کی بنسبت ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں کرتی کہ ایک مدلول مطابقی میں ہو اس میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ فلا يمكن التفکیک بین المدالیل فی الحجیت ما دامت الحیثیت المذکورۃ، یہ تمام ملا کے فی جعل الحجیت، بس ممکن نہیں، جس طریقے سے فرق کیا جا رہا تھا مدلول التزامی اور مدلول مطابقی کے درمیان میں، یا مدلول التزامی کے مقام فرق کیا جا رہا تھا امارے کے مقام میں اور اصل کے مقام میں، فرماتے ممکن ہی نہیں جدائی کی جائے مدالیل کے درمیان، یعنی مدالیل التزامی اور مطابق کے درمیان حجیت کے اندر، جب تک یہ حیثیت جو ذکر کی گئی حیثیت کشفی اور اہمیتی یہ جب تک ہے تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حجیت مدلول مطابقی میں ہے، مدلول التزامی امارئی میں ہے اور اصلی میں نہیں ہے، یہ نہیں کہا سکتا۔ وہ کون سی حیثیت مذکورہ؟ وہ جو تمام جز ہے، مکمل معیار ہے حجیت کردار دینے میں، کما ہوا ہمارے اور یہی امارے کی معنی ہے، یعنی کاشفیت الی الواقع، وہذا یعنی انا کلما استظہر الاماریت من دلیل الحجیت، یعنی جب ہم نے اماریت کو ظاہر کیا حجیت کی دلیل سے، کہ حجیت کی دلیل سے امارہ ہونا ظاہر ہے، تو کفا ذالک، یہ امارہ ہونا، امارے کا ثابت ہونا کافی ہے فی البناء الی حجیت مثبتاتھا، کہ ہم اس دلیل حجیت کے دلیل حجیت کے مثبتات کی حجیت پر بنا رکھیں، یعنی یہ کہیں کہ بس اس کے لوازمات التزامی بھی مدلولات التزامی بھی ٹھیک ہیں، بالکل صحیح، بلا حاجت الی قرینۃ
خاصتاً اس میں کسی بھی مخصوص قرینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے مدلولات التزامی کو ثابت کیا جا سکے، نہیں، بلکہ یہی ہیں جو سبب بنیں گے کہ انہی کے ذریعے سے ہی مدلول التزامی یعنی مصفتات دلیل، مصفتات حجت بھی ثابت ہو سکے ہیں۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔